تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن تھوڑا مزید کورس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ کورس آپ کی زندگی کیسے بدلے گا۔ دراصل اس کورس میں آپ کو ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر بنانے کے حوالے سے تمام مواد شامل کیا جائے گا، جیسا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے لیے مثالی کسٹمرز کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے مارکیٹ ریسرچ کر کے اپنی ویب سائٹ بنائیں گے، اور پھر SEO کر کے اپنی ویب سائٹ کو کیسے تھوڑا بہتر کریں گے۔ پھر ہم ای میل مارکیٹنگ پر بات کریں گے کہ کیسے آپ گوگل تجزیات، گوگل انالیٹکس کی مدد سے اپنے ای میل سبسکرائبرز کو اپنے مثالی کسٹمرز بنائیں گے۔ مگر یہ تو ہوں گی بنیادی چیزیں، ان کے بعد ہم مزید گہرائی میں جا کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھیں گے، جیسا کہ برانڈ کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے بڑے بڑے برانڈز جیسا کہ ایپل، ڈیل، مائکروسافٹ، کوکا کولا، نائکی وغیرہ کام کرتے ہیں، اور ہم بھی کنٹینٹ لکھنے جیسا کہ بلاگز لکھنا، ویڈیوز اور انفوگرافک کی مدد سے کسٹمرز کے درمیان ایک مثالی رشتہ بنائیں گے تاکہ ہم مزید سیلز حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح آپ سیلز سائیکالوجی کو سمجھیں گے کہ لوگ چیزیں کیوں خریدتے ہیں۔ ان سب کی مدد سے آپ مزید مارکیٹنگ کو سمجھیں گے۔ پھر ہم کاپی رائٹنگ کرنا سیکھیں گے، جس کی مدد سے آپ اپنا کنٹینٹ بنانا سیکھیں گے اور اثر انداز چیزیں لکھ سکیں گے، جیسا کہ آرٹیکلز، سیلز پیجز یا اشتہاری کنٹینٹ۔ اور آپ ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں گے جو بہترین رزلٹ حاصل کرنا سیکھ چکا ہوگا۔ اس سے کوئی سرکار نہیں کہ آپ اپنے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر ہم گوگل اور فیس بک ایڈز کے حوالے سے مکمل طریقہ کار دیکھیں گے اور ماہر تجربہ کار ڈیجیٹل مارکیٹر کی طرح ان جگہوں پر اپنی مہارت کو تراش کر اسے بہترین بنائیں گے۔ اور پھر ہم تمام سوشل میڈیا چینلز کے بارے میں دیکھیں گے، جیسا کہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، پنٹرسٹ، لنکڈ ان، کیورا، ٹویٹر وغیرہ۔ اور پھر آپ اپنے کاروبار کے لیے تیار ہوں گے، مگر آپ فری لانسنگ کر کے اس ہنر کو اپنا ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں تو جناب ہم نے اس کا کورس بھی شامل کیا ہوا ہے تاکہ آپ پھر کیسے نوکری حاصل کریں اور کیسے ایک کامیاب فری لانسر بن سکیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اس کورس میں آپ بے شمار کورسز سیکھنے جا رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنے پاس ایک قلم اور نوٹ بک رکھنی ہے، یا پھر کمپیوٹر پر MS ورڈ میں جو سیکھیں اس کو لکھنا ہے، اور اس طرح پریکٹس کر کے اگلے لیکچر کی طرف بڑھنا ہے۔ یہاں سے ہم اپنے مکمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں۔ PDF فائل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے PDF فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ لیکچر کے ڈسکرپشن میں اس کا ڈاؤن لوڈ لنک موجود ہے، آپ اس لنک کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے۔ کسی کاروبار کی آن لائن تشہیر کہتے ہیں پروموشن کو۔ کسی کاروبار کی آن لائن تشہیر یا کسی کاروبار کی آن لائن پروموشن کرنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کی یا اپنی پروڈکٹس کی آن لائن تشہیر کر رہے ہوتے ہیں یا آن لائن پروموشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دراصل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کاروبار اور پروڈکٹ کے معنی کافی وسیع ہیں جن کو چند الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کہ پروڈکٹ اور کاروبار کیا ہے، لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹر کون ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والے شخص کو ڈیجیٹل مارکیٹر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آن لائن آپ اپنی پروڈکٹ یا کسی کی پروڈکٹ یا اپنی سروسز وغیرہ کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں۔ بات آتی ہے کاروبار کیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کاروبار کے معنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی روح سے کافی وسیع ہیں۔ آپ ذرا مثال سے سمجھیں کہ کاروبار کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار عام طور پر نظر آنے والی کاروبار جیسا کہ دکانیں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کاروبار کوئی فیکٹری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی شخص اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھا کر پیسے کماتا ہے تو وہ اس کی شخصیت بھی ایک کاروبار کا رول پلے کرتی ہے۔ اب ذرا اس کو مزید مثال سے سمجھیں۔ سب سے پہلے ایک فیکٹری ہے، فیکٹری نے پروڈکٹس بنانی ہے۔ اب فیکٹری ایک کاروبار ہے، ظاہر سی بات ہے اسے اپنے کاروبار کی پروموشن کرنا ہوگی، یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا ہوگی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گاہکوں کو اپنی طرف راغب کر سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے چیزیں خریدیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک آپ کو دکان نظر آ رہی ہے جس میں لوگ موبائل بیچ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک کاروبار ہے،
اب یہاں پر بھی لوگوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ تھوڑے سے چونک گئے کہ یہ کاروبار کیسے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا کہ کاروبار ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یہاں پر میں قاسم علی شاہ صاحب ایک انسان ہیں، میں ان کو نہیں بلکہ ان کی شخصیت کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میں یہاں پر کوئی کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کسی انفلوئنسر کی ضرورت ہے جس سے میں چاہوں گا کہ میں اپنے کاروبار کی پروموشن کر سکوں، تو میں قاسم علی شاہ صاحب کو بلاتا ہوں۔ وہ میرے کاروبار کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں، جو لوگ ان کو سنتے ہیں وہ میرے کاروبار کو بھی سنیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو وہاں پر میرے کاروبار کی پروموشن ہوئی، اس کے بدلے میں میں نے ان کو کیا دیا؟ پیسے دیے۔ تو ان کا یہ ایک کاروبار ہے، ان کی شخصیت ہی ایک اصل میں کاروبار ہے۔ تو اس لیے جب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کاروبار کہتے ہیں تو کاروبار سے مراد صرف ایک کاروبار نہیں ہوتا، اس کاروبار سے مراد ایک وسیع معنی ہے۔ تو یہاں پر آپ کاروبار کو سمجھ رہی ہوں گی کہ کاروبار کیا ہے۔ اب بات آتی ہے پروڈکٹ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ پروڈکٹ کے معنی بھی وسیع تر ہیں، مگر چلیں آپ ذرا مثال سے سمجھیں کہ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پروڈکٹ عام طور پر نظر آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسا کہ کمپیوٹر، پنکھے وغیرہ، لیکن کوئی سروس بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ڈاکٹر مریضوں کا معائنہ کرتا ہے تو چیک اپ کرنا پروڈکٹ ہوگا، یا ٹیچر پڑھاتا ہے تو پڑھانے کا عمل پروڈکٹ ہوگا۔ وہ چیزیں جو بیچی جاتی ہیں جیسا کہ کوئی کورس وغیرہ یا کوئی راز، وہ بھی پروڈکٹ ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پروڈکٹ کو سمجھنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس میں بہت ضروری ہے۔ کاروبار آپ نے کل کو کاروبار بننا ہے، پروڈکٹ آپ نے کل کو ڈیجیٹل مارکیٹر بن کر لوگوں کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے پروڈکٹ کیا ہوتی ہے۔ کسی کی سروس بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ، کسی کا کوئی عام شے بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ۔ پروڈکٹ وہ چیز ہے جس کو سیل کر کے وہ آمدن حاصل کرتے ہیں، کچھ پیسے بناتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ کورس ہے، اگر میں یہ کورس سیل کر رہا ہوتا پیسوں کی عوض، تو میں نے اس کی پروموشن بھی کرنی تھی، تو یہ میری پروڈکٹ تھی، میں نے اس کی پروموشن کی، میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوا، میں نے جس چیز کی پروموشن کی وہ پروڈکٹ ہوئی۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے یہاں سے۔ اب ذرا مثال سے دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں اوپر مختلف پروڈکٹس ہیں، ان کو تو آپ جانتے ہیں، یہ پروڈکٹس ہیں، ان کو آپ آن لائن ان کی پروموشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے ایک شخص کا، وہاں پر آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں وہ ڈاکٹر معائنہ کر رہا ہے، کسی شخص کی اپنی ایک ادا ہوتی ہے، اگر وہ چیک اپ کوئی بہترین چیک اپ کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے چیک اپ کو بھی پروموٹ کر سکتا ہے، تو یا کسی اور سے کروا سکتا ہے۔ مختلف جگہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر زندگی میں اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہاں آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، یہاں کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہوتا ہے، تو وہاں پر ڈاکٹرز اپنے آپ اپنی جو سروسز ہیں ان کو پروموٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر ہم آن لائن طریقے سے ان کی سروسز کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر کاروبار کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کوئی کرے گا تو اس کا کاروبار اس حد تک اوپر نہیں جا سکے گا جتنا کہ اس کو لے جانا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اثر انداز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم صحیح پروڈکٹ صحیح لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ پروڈکٹ کو خریدیں، تو اس طرح کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اثر انداز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، یعنی کہ افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، جس میں آپ اپنے تمام وسائل کا درست استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہوتے جو آپ کی پروڈکٹ خرید نہیں سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے وسائل بھی بچتے ہیں، آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ تو ہم اس کورس میں اسی چیز کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اگر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کاروبار کو ایک منافع بخش کاروبار بنا سکیں، یا پھر اگر ہم ایک ڈیجیٹل مارکیٹر کے طور پر کام کریں فری لانسر بن کر، تو وہاں پر ہم کسی کے بھی کاروبار کو چار چاند لگا سکیں۔ تو یہی فرق ہے ایک عام ڈیجیٹل مارکیٹر میں اور ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر میں۔ جو ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتا ہے وہ افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے، جو عام ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتا ہے وہ بس پیسے پھونک دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اشتہار دے دیا، کہیں فیس بک پر ادھر ادھر، تو وہاں پر پیسے کا ضیاع وہ کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم نے اس کورس میں سمجھنا ہے۔
बात आती है बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वजाहत। देखिए, इस कोर्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहला हिस्सा है वो बुनियादी है, उसके बाद हम इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाने दर्जे में पहुंचेंगे जहां पर हम मजीद गहराई में डिजिटल मार्केटिंग को देखेंगे। फिर हम एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। उस हिस्से में हम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले मरहले का आगाज करते हैं यानी कि बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग की। तो देखिए, बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग में आपने ये 5 चीजें सीखनी हैं। इन 5 चीजों को आपने सीखना है। सबसे पहले आपने हकीकी हदफ की तलाश को सीखना है। वो कस्टमर ढूंढना जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने का शौक रखते हैं या आपके प्रोडक्ट उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आपने ये चीज सीखनी है सबसे पहले। दूसरा, हम बेहतरीन वेबसाइट बनाना सीखेंगे, अपने कारोबार के लिए बेहतरीन वेबसाइट बनाना ताकि ऑनलाइन आप खुद को जाहिर कर सकें। तीसरा, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, SEO, यानी कि SEO करके हम गूगल की मदद से ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लाएंगे। इस चीज को भी हमने सीखना है। उसके बाद हम ईमेल मार्केटिंग को सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग करना सीखेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स के साथ राब्ते में रहें। उसके बाद हम तमाम मार्केटिंग नताइज का मुशाहिदा करेंगे कि क्या नतीजा आया उन सब चीज़ों का जो हमने किया, यानी कि हदफ की तलाश की, बेहतरीन वेबसाइट बनाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, ईमेल मार्केटिंग की। इन तमाम चीज़ों का हम बगौर मुशाहिदा करेंगे 5वें नंबर पर। तो इस तरह हम अपने बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग को मुकम्मल करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे और मजीद गहराई में जाकर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च, मार्केट तज्जिया, यानी कि यहाँ से हम मार्केट तज्जिया करना सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कामयाब तभी होती है जब आप मार्केट तज्जिया करना जानते हैं। मार्केट रिसर्च होता क्या है? आपके ज़हन में भी सवाल आया होगा कि मार्केट का तज्जिया या मार्केट रिसर्च क्या है। देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने हदफ को कितना बेहतर हासिल कर सकते हैं, इसका इन्हिसार मार्केट रिसर्च पर होता है। मार्केट रिसर्च से मुराद आप ये देखते हैं कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और फिर आप उन्हीं लोगों को अपनी डिजिटल मार्केटिंग का निशाना बनाते हैं। इससे आपके वसाइल कम खर्च होते हैं और आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं। तो मार्केट रिसर्च आप समझ गए कि मार्केट रिसर्च में आपने ये चीज़ देखनी कि आप कैसे ये चीज़ तलाश करें कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यानी कि इस बात का तयन करना कि आपकी प्रोडक्ट किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है ताकि उन लोगों को आप अपने इश्तिहारात दिखा सकें, उन लोगों के सामने आप अपनी प्रमोशन कर सकें। इस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट रिसर्च की वजाहत। अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग को करने से कबल हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो लोग कहाँ पर हैं और हम किस तरह उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ज़रा मार्केट रिसर्च की वजाहत में एक मिसाल भी मैं आपको देता चलूँ कि आप फर्ज करें कि मैं जाहिद अफजल अमेरिका की मार्केट में एक कपड़े की दुकान खोलता है और वो कपड़े की क्या दुकान है? शलवार कमीज। तो अमेरिका की मार्केट में मैं शलवार कमीज लगा कर बैठ जाता हूँ। वहाँ पर मैं 1 साल बाद आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बड़ा मुझे नुकसान हुआ, मैं सब कुछ लूट गया। तो वहाँ पर आप मुझे क्या कहेंगे? आपकी जुबान से एक लफ्ज़ निकलेगा, मार्केट रिसर्च। आप कहेंगे कि अगर तुम मार्केट रिसर्च कर लेते तो तुम्हारा नुकसान ना होता। तो वहां पर मार्केट रिसर्च से मुराद ये होगा आपका कि तुम पहले देख लेते कि आया जो तुम चीज़ वहां बेचना चाहते हो वो चीज़ वहां खरीदने वाले भी हैं या नहीं। तो इसी चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में भी यही चीज़ मार्केट रिसर्च है कि आप जिस जगह इश्तिहारात देना चाहते हैं वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि आया आपके वहां लोग मौजूद हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। ये कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब वही बात आई कि उन लोगों को कैसे तलाश करें जो लोग हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं जो हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? देखें, अपने हदफ के लोगों की तलाश का अमल दरअसल वो अमल है जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं और वो लोग कहाँ पर हैं।
ہم کیسے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ابھی آپ کے پاس اس چیز کا ڈیٹا نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس وہ معلومات نہیں ہے جس سے آپ اس بات کا تعین کر سکیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ ڈیٹا، وہ معلومات حاصل کریں، لیکن ہم ابھی بائر پرسونا بنانا سیکھیں گے، یعنی کہ بائر پرسونا پر میں ابھی بات کروں گا، لیکن اگلے لیکچر میں ہم بائر پرسونا بنانا سیکھیں گے، اور وہیں سے ہمیں معلومات کا اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں گے۔ بائر پرسونا کی میں بات کر رہا تھا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ بائر پرسونا کیا ہے؟ آیا یہ بائر پرسونا چیز کیا ہے جس کے بارے میں سر نے بات کی؟ تو دیکھیے، بائر پرسونا دراصل ایک تصوراتی شکل ہے جو ہم اپنے خریداروں یا سامعین کے مشترکہ خصوصیات کو دیکھتے ہوئے بناتے ہیں، یعنی ہمارے سامعین، ہمارے کسٹمرز کی مشترکہ خصوصیات، مشترکہ معلومات کے مجموعے کو ہم بائر پرسونا کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 10 لوگ میرے سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر میں 100 لوگوں کو اپنی چیز دکھاتا ہوں، ان میں سے 10 لوگ چیز خریدتے ہیں، تو میں ان 10 لوگوں کی مشترکہ خصوصیات، ان 10 لوگوں کی مشترکہ معلومات کو اکٹھا کروں گا، اور اس مشترکہ معلومات جو میں نے اکٹھا کی اس کو میں ایک ٹمپلیٹ میں ڈال دوں گا۔ یعنی کہ اب ٹمپلیٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں جمع جب کروں گا تو اس چیز کو میں بائر پرسونا کا نام دوں گا۔ میں کہوں گا کہ جس بندے میں یہ خصوصیات موجود ہوں گی وہ بندہ میری چیزیں خریدے گا۔ تو بائر پرسونا یہ چیز تعین کرنے میں مدد کرتا ہے کہ کون لوگ آپ کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک ٹمپلیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو ٹمپلیٹ کہیں گے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر کچھ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے بائر پرسونا، تو یہ دراصل بائر پرسونا کا ہی ٹمپلیٹ ہے۔ اس میں بنیادی معلومات میں اکٹھی کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے میری چیزیں خریدی ان کی عمریں کیا ہے، ان کا جنڈر کیا ہے، ان کے شوق کیا ہے، وہ رہتے کدھر ہیں، ان کا رجحان کس طرف ہے، ان کی آمدن کتنی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد میں ان کے پروفیشنل گولز کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے، ان کا کریئر کا گول، وہ کیا بننا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو چیزیں معلومات میری پروڈکٹ سے متعلق ضروری ہوں گی ان چیزوں کو میں اکٹھا کروں گا۔ یہ بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں، کیسے ہم بنائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے کون سی معلومات اگر ضروری ہے جو میں اکٹھی کروں اپنے کسٹمر سے؟ تو یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے جتنے بھی چیزیں دیکھی ہیں آپ ان کو ایک نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ ان کو بھولیں نہ، اور ان کو دہرائیں اتنا کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو پچھلی چیزیں بھول جائیں۔ اگر وہ پچھلی چیزیں آپ اگر بھول جائیں گے تو آگے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آج بتائی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کہیں لکھ لیں، اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ جو بھی سوال لکھیں وہ کورس سے متعلق ہی ہو، تو تاکہ میں آپ کو فوری جواب دے سکوں۔ تو یہاں پر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔